شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان بابرکت اور پر نور ساعتوں میں AOIQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم رمضان المبارک کی برکات کا ذکر کرتے ہیں، ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ ہم نے پہلے پروگرامز میں تقوی اور اس کے حصول کا مقصد کیا ہے اس پر تفصیل سے کلام کیا۔ ناظرین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر انسان روزہ رکھتا ہے، اکیلے میں کھا پی رہا ہے، اکیلے میں جا کے کھانا کھا لے، پانی پی لے، کچھ بھی کر لے، تو وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جب اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، آخری وقت تک وہ جو محنت برداشت کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے چھپ کے وہ کھا پی سکتا تھا، تو یہ اللہ اور اس کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اسی لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں اس کی جزا ہوں یا میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتب علیکم الصیام جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ صوم کا استعمال فرمایا ہے۔ لفظ صوم کا معنی ہے رک جانا، یعنی اس طرح شریعت میں جب اس کا روزے کا صوم کا ذکر کیا جائے گا تو طلوع فجر سے لے کر، فجر طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان کا وقت شروع ہونے تک کھانے پینے سے، جماع سے اور ممنوعات سے رک جانے کو صوم کہا جائے گا، روزہ کہا جائے گا۔ صوم کا، روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حکمت جس پہ ہم نے پہلے مستقل 2 پروگرامز پہ کلام کیا، لعلکم تتقون، اللہ کا خوف آ جانا، گناہوں کو ترک کر دینا، ہر وقت یہ تصور آنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اعمال خیر کرنا۔ پھر اس کی حکمتوں میں صبر آتا ہے۔ ایک مومن جب کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، جب حلال چیزوں پہ صبر کرنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے اپنی پھر عادت ڈیولپ کرے کہ جب اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر وہ روزے میں حلال چیزوں پر صبر کر سکتا ہے، تو غیر روزہ میں حرام چیزوں پر بھی صبر کرنے کی عادت ڈالے گا۔ پھر اس کا اہم ترین مقصد جذبہ اثار ہے کہ ایک تو رمضان میں سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کہ لوگ زکوٰۃ بھی ویسے تو سال میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اجر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اثار کا جذبہ آتا ہے۔ اور پھر جب انسان خود بھوک اور پیاس شام کے وقت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اثار کا جذبہ آتا ہے، قربانی کا جذبہ آتا ہے، جو سارا سال یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، بلکہ کئی لوگ ہمارے ملک میں اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کے محلے میں بھی شاید ایسے ہوں گے، تو اس لیے یہ بھوک اور پیاس اپنے بچوں کو برداشت کرواتے ہوئے سو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو مال نہیں ہوتا۔ پھر اس کا اہم ترین مقصد تزکیہ نفس ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا، جتنی برکت ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان سے روزہ رکھا اور پھر احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، روزے میں اپنے گناہوں کو تلاش کیا اور ان کو چھوڑنے پر اللہ سے وعدے کیے، یہ تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے روزہ۔ ناظرین، روزے کی فضیلت میں حضور نے ایک حدیث فرمائی نا کہ روزہ جہنم میں اور انسان میں عذاب میں جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا قیامت کے دن۔ اگر ناظرین ہم حالات پہ دیکھیں نا، اگر ہم اپنے حالات پہ خود بھی دیکھیں تو دنیا میں روزہ گناہوں سے ڈھال بنا ہوتا ہے۔ اب انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ روزہ رکھ رہا ہوگا نا، ویسے فلمیں دیکھتا ہوگا، اگر فلم دیکھنے کا موقع آئے گا بولے گا نہیں یار روزہ ہے نہیں دیکھتے، ویسے جھوٹ بولتا ہوگا، روزے میں جھوٹ سے بھی رک جائے نہیں یار روزہ ہے، برائی کرتا ہوگا، جو گناہ عادتاً بھی کرتا ہوگا، جب وہ بولے گا میں نے اتنا سارا دن جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کیا تو کہیں
ایک گناہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے. انسان آپ بار بار یہ سنتے ہو گے نہیں یار روزہ ہے, ویسے تو کرتے ہو, یہ کہا نہیں روزہ ہے نہیں کریں گے, تو روزہ اتنی بابرکت چیز ہے کہ آخرت میں تو عذاب پہ ڈال بنے گا ہی بنے گا, دنیا میں بھی گناہ اور انسان کے بیچ ڈھال بن جاتا ہے. تو جس طرح روزے میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ یار روزہ ہے یہ گناہ نہیں کرنا, تو روزے کے بعد بھی یہ پریکٹس جاری رکھا کریں, 11 مہینے روزے میں پریکٹس کیا کریں, 11 مہینے عمل کیا کریں کہ نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے گناہ نہیں کرنا. جیسے روزے میں اللہ دیکھ رہا ہے نا گناہ نہیں کرنا, ویسے اللہ کیا غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو روزے سے یہ برکت لو نا, روزے سے یہ تصور لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور غیر رمضان میں بھی گناہوں کے اور اپنے بیچ میں روزے کو ڈھال بنا لو. ناظرین, روزے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی طرف آپ کی سب سے پہلے توجہ جانا ضروری ہے. ہمارے سے بہت لوگ ایسے ہیں, ہمارے شہر میں بھی ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, کیونکہ ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ روزے کے دوران سحری نہیں کرتے, رات کو کھانا کھایا 1-2 بجے اور سو گئے. یار صبح 8 بجے بستر پہ سے اٹھنا ہے, ایک تو فجر آپ کے چاچا جان نے پڑھنی ہے, فجر بھی نماز بھی تو آپ پہ فرض ہے نا, روزے کے نور سے تو محروم نہ ہو, روزہ فجر کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہے, تو تھوڑی دیر پہلے کے لیے اٹھ جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک کھجور کھانے کے لیے 2 کھجوریں کھانے کے لیے اٹھو, ضرور اٹھو, سحری کرو, کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری میں بہت برکت ہے, سحری میں برکت ہی برکت ہے. امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری ضرور کرو, کیونکہ سحری ہمارے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرتی ہے. اہل کتاب کے روزے میں سحری نہیں تھی, ہمارے روزے میں سحری ہے. پھر رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کو ضائع مت کرو, بخاری کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا سحری ضرور کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے افطار جلدی کرنے کا حکم دیا گیا کہ جیسے افطار کا وقت ہو اسی وقت افطار کر لو, اور سحری کو دیر سے کرنے کا حکم دیا گیا کہ فجر کے قریب کر کے, طلوع فجر کے قریب کر کے, یعنی دیر سے سحری کرو. یہ نہیں کہ رات 12 بجے انسان سحری کھا لے. لیکن بعض حضرات اتنی دیر سے کرتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈپتے جا رہے ہوتے ہیں, کھاتے جا رہے ہوتے ہیں. اور بعض تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخری اذان تک بوتل کو اٹھاؤ اور رڑپ جاؤ, جتنا کھا سکتے ہو دونوں ہاتھوں سے, اور بوتلوں کو بھی جتنا پی سکتے ہو, جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت حضرت پہ آنے والی ہے, مغرب تک جو ہے ابھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ملنا, لگے رہو جب تک آخری اذان ہو رہی ہے تب تک لگے رہو. او بھائی, روزے نے ختم ہو جانا ہے طلوع فجر پہ, جب طلوع فجر ہوگا تو روزے کا وقت ختم. روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے, وقت کے ساتھ ہے. روزے نے طلوع فجر پہ ختم ہو جانا ہے اور اذان نے طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے. اذان کھانا پینا بند کرنے کا اعلان نہیں ہے, جب کھانے پینا کا ٹائم ختم ہو جائے گا, طلوع فجر ہو جائے گا, طلوع فجر کے بعد اذان نے شروع ہونا ہے. اذان نے طلوع فجر سے پہلے شروع نہیں ہونا, اذان نے طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے, اور آپ نے روزہ طلوع فجر سے پہلے بند کر دینا ہے. جب اذان ہو گئی تب آپ کھا پی رہے ہو تو آپ پھر اپنے سارے دن کی محنت کو ضائع کر رہے ہو. ابھی ہمارے AIQ TV پہ پوری دنیا کے شہروں کا آ رہا ہوتا ہے, ورنہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, اپنے شہر کا طلوع فجر کا وقت آ رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھیے اور اس سے پہلے کھانا پینا بند کر لیجئے. اللہ اکبر. روزے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے, کافر پر روزہ فرض نہیں. روزے کا فرض ہونے کے لیے پھر عاقل ہونا ضروری ہے, پاگل پر روزہ فرض نہیں. بالغ ہونا ضروری ہے, بچے پر روزہ فرض نہیں. پھر انسان کا مقیم ہونا ضروری ہے, مسافر پر روزہ فرض نہیں. اگر رکھ لے گا تو اچھا ہے, رکھے گا تو بہت اچھی بات ہے اور برکت کی بات ہے, لیکن مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. ناظرین اکرام, روزے کے لیے چند اہم ترین مسائل اور باتوں کا جس سے ہم سے جس کا سوال کیا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے یہاں پر ضروری سمجھوں گا ڈسکس کرنا, تاکہ جو سوال کرتے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے, اور دنیا بھر میں لوگ جو یہ سوال ذہن میں رکھتے ہیں ان کے اس بات پر ذہن کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خون نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے یا بلڈ ڈونیٹ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے انجیکشن لگوا کے, اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے بوتل بھی نکلوا دیتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ایسی عمر میں ہے یا ایسی صحت میں ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے ایک بوتل خون کی نکال لی کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے, تو مجھے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے گی کہ میرے لیے اپنا روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ فرض روزہ ہے, یہ آپ کے پاس اپنے پاس تو آپشن نہیں ہے کہ نفلی ہے پھر رکھ لوں گا, فرض روزہ ہے, آپ کو اس کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے. تو پھر آپ افطار تک انتظار کر لیجئے, افطار کے بعد ڈونیٹ کرنا ہے تو کر دیجئے. پھر اس صورت میں آپ نہ نکلوائیں, کیونکہ یہاں پر پھر صحت میں نقاہت آنے کا, کمزوری ہونے کا, اور پھر روزہ ایسی حالت ہو جانے کا خدشہ ہے کہ انسان روزہ مکمل نہ کر سکے. کان میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوائی ڈال لے یا تیل ڈال لے یا قصداً پانی ڈال لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا, کان میں دوائی ٹپکانے سے, کان میں تیل ٹپکانے سے یا کان میں قصداً پانی ڈالنے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لیکن اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ پانی ٹپکاتا ہے یا تیل ٹپکاتا ہے یا دوائی کان میں ٹپکاتا ہے اور اس کا پردہ پھٹا ہوا ہے کان کا، تو وہ جو ہے وہ رس کے انسان کے دماغ تک یا معدے تک جا رہی ہو اگر، تو پھر اگر ایسا ہو جائے کہ پھٹا ہوا ہے پردہ اور وہ رس کے معدے تک یا دماغ تک جا رہی ہے تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں ڈالنی چاہیے۔ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے یا انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ پہلے اس پہ تحقیق مختلف تھی۔ پہلے بعض فقہا کا یہ خیال تھا، جب یہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، کہ کان کا گلے کے ساتھ معدے کے ساتھ رستہ ہے اور آنکھ کا نہیں ہے۔ لیکن اب جب جدید تحقیق آ گئی تو پتہ چلا کہ کان کا اگر پردہ پھٹا ہوا، میں نے بتایا وہ صورت الگ ہے، ورنہ کان کا گلے تک یا معدے تک کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن آنکھ میں ہمارے یہاں پر ایک سوراخ ہوتا ہے کہ جس میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس کا رستہ حلق تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم ڈالیں ڈراپس کے سخت قسم کے تو اس کی کڑواہٹ آپ کو گلے میں محسوس ہوتی بھی ہوگی۔ اس وجہ سے اگر آنکھ میں کسی بھی صورت کوئی انجیکشن لگوانے سے یا کوئی بھی ڈراپس ڈالنے سے احتیاط کرنا ضروری ہے، یہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ حلق تک پہنچ گیا اس کا ذائقہ اور وہ حلق میں پہنچ گیا تو انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب انجیکشن کو جلد میں لگوانا، پٹھوں میں لگوانا یا رگوں میں لگوانا، اس سے بھی احتیاط کرنا بہتر ہے، اس سے احتیاط کی جائے، افطار تک کا انتظار کیا جائے، افطار کے بعد ہی لگوایا جائے۔ اس پہ فقہا کا ہے کہ احتیاط کرنا ضروری ہے، کہ چاہے جلد میں ہو، چاہے رگوں میں ہو یا چاہے پٹھوں میں ہو، انجیکشن کا لگوانے سے احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے، مغرب تک انتظار کر لیا جائے۔ ہاں لیکن اگر رگوں میں خون چڑھا لیا جائے، جو خون لگوایا جاتا ہے، جو لوگ خون لگواتے ہیں، اگر رگوں میں خون چڑھا لیا جائے گا پھر تو فوراً کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے کسی صورت بھی رگوں میں خون روزے کے دوران نہ لگوایا جائے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر وامٹ ہو جائے، کیا ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا شریعت کا؟ تو فقہا نے اس پہ 24 ممکنہ صورتیں لکھی ہیں کہ آنے کے، کہ 24 صورتیں ہوتی ہیں الٹی آنے کے، کہ آنے کے، اس میں صرف 2 صورتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو اگر منہ بھر کے بھی انسان کو کیا آ جاتی ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے نا منہ بھر کے الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر انسان کو منہ بھر کے بھی کیا ایسے آ جاتی ہے کہ اس سے بالکل ذرہ بھی واپس نہیں جاتا، وہ ساری نکل جاتی ہے، تو پھر انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس طرح منہ بھر کے کیا آ جائے کہ چنے کے برابر یا کچھ بھی حصہ جو ہے وہ انسان کو محسوس ہو جائے کہ انسان کے واپس حلق میں جا رہا ہے اور واپس جا رہا ہے، تو اس طرح اگر منہ بھر کے کیا آتی ہے جس سے واپس جا رہا ہوگا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت جس میں الٹی میں روزہ ٹوٹے گا وہ یہ ہے کہ اگر انسان بیماری کے باعث یا کچھ بھی دل پہ بوجھ محسوس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو انسان خود انگلی ڈال کے یا کسی طرح بھی اگر خود قصدن الٹی کرتا ہے اور منہ بھر کے کیا آ جاتی ہے، جب قصدن الٹی کرے گا، قصدن وامٹ کرے گا، پھر وہ واپس جائے یا نہ جائے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر روزے کی نیت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اگر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ان الفاظ میں یا کسی بھی الفاظ میں نیت نہ کی جائے تو الفاظ کی نیت نہ کرنے کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر نیت کریں گے تو بہت اجر کا باعث ہے، مستحب ہے، ثواب ہوگا، لیکن اگر الفاظ سے نیت نہیں بھی کریں گے، دل کا ارادہ ہوگا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ ایسے وقت کھلی، اب اس کو غسل جنابت کرنا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں ہے لیکن اب وقت بہت تھوڑا ہے، اس کو فجر میں اگر غسل کی طرف چلا گیا تو سحری نہیں کر سکے گا، تو اس وقت وہ اگر اٹھ کے سحری کر لیتا ہے، سحری کے بعد غسل کر لیتا ہے اور پھر نماز فجر پڑھتا ہے تو اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر روزے کے دوران وہ سو رہا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا ہے، اب اگر وہ اٹھ کے غسل کر لیتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، روزے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کا روزہ بالکل مکمل ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اس صورت میں چاہے روزے میں ہو چاہے روزے کے بغیر ہو، اگر ایک نماز سے زیادہ وقت گزار دیا، ایک نماز کے ختم ہونے سے زیادہ وقت گزار دیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کی فرض نماز جا رہی ہے، اس لیے غسل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا، روزے کی حالت میں مسواک کا حکم پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک پہ شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ علیہ السلام کو بہت مرتبہ، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ روزے کے دوران مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وجہ سے فقہائے احناف روزے میں مسواک کی اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ خوش مسواک ہو، چاہے وہ تر مسواک ہو یا چاہے وہ ذائقے والی مسواک ہو۔ لیکن تر مسواک میں فقہا نے کہا کہ یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اس کا کوئی بھی ذرہ، اس کا کوئی بھی ریشہ انسان کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر اس کا کوئی ذرہ یا ریشہ انسان کے حلق سے نیچے اتر گیا تو انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس بار منجن کے بارے میں، کسی بھی قسم کا جو منجن لگاتے ہیں یا ٹوتھ پاؤڈرز آ گئے ہیں وہ لگاتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کیا وہ بھی مسواک کے حکم میں آئے گا؟ تو یہ مسواک کے حکم میں نہیں آئے گا، اور سنت مسواک کا پورا کرنے کے لیے
لیے اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں طرح طرح کے فلیورز ایک پورے فارم لیکوڈ کی صورت میں جاتا ہے، اس میں کئی کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ ٹوتھ پاؤڈر ہو، منجن ہو، ٹوتھ پیسٹ، یہ روزے میں استعمال نہ کیا جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، تو روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، ناخن بھی تراشے جا سکتے ہیں، بال بھی تراشے جا سکتے ہیں، ہاں پرفیوم جو دور کر کے لگانا یا کچھ اس طرح کے اس کے منہ میں ذرات نہ جائیں، ویسے اگر انسان لگاتا ہے کہ اس کے گلے میں کرواہٹ محسوس نہ ہو، منہ میں نہ جائے، تو بالکل اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ انہیلر کے بارے میں بہت سوال کیا جاتا ہے کہ دمے کے مریض انہیلر یوز کرتے ہیں، تو کیا روزے میں اگر ان کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو وہ اگر انہیلر یوز کریں تو ان کا روزہ ہو جائے گا؟ تو اگر ان کو اتنی زیادہ بیماری ہے کہ اگر روزے کے دوران وہ انہیلر نہ یوز کریں تو سانس بند ہونے کا خطرہ ہے یا جان کا خطرہ ہے، یا ان کو کوئی دیندار، یہ نہیں لبرل قسم کا جو بس ہر بات میں بولتا ہے روزہ چھوڑ دو، دیندار ایماندار ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، وہ یہ مشورہ دے، وہ بتائے کہ اگر تم نے روزے میں انہیلر تم نے بار بار انہیلر یوز نہ کیا تو تمہاری صحت بگڑنے کا امکان ہے، تمہارا سانس بند ہو سکتا ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اعضائے بدن میں سے کوئی جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس وقت انسان شرعی معذور کہلائے گا۔ پھر اگر اس کو انہیلر یوز کرنا پڑ جائے یا وہ انہیلر یوز کرے، اس کو دمے کا مرض ایسا ہو، تو پھر وہ شرعی طور پہ معذور کہلائے گا، وہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ بعد میں اگر اس وقت فدیہ ادا کر دے، بعد میں اگر صحت درست ہو جاتی ہے تو وہ جو فدیہ اس نے ادا کیا ہوگا وہ ثواب کے لیے اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ جب بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بعد جو فدیہ ادا کر دیا وہ بہت نہیں ہے، اس کو روزے کی جو ہے وہ قضا کرنا، روزہ لوٹانا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ شوگر یا اس طرح کے امراض میں جو مریض مبتلا ہیں، اور پھر یہاں یہی بات آئے گی کہ اگر ان کو کوئی دیندار، لبرل نہیں جو ہر بات میں کہتا ہے چھوڑ ہی دو روزہ، جو اگر کوئی دیندار پراپر ایسا طبیب ہو، دیندار طبیب ہو، ایماندار طبیب ہو، وہ اس کو بتائے کہ اگر تم نے تھوڑی تھوڑی دیر میں خوراک نہ لی، یا تم نے تھوڑی دیر میں دوائی نہ لی، یا تم نے اتنے وقت میں کچھ نہ لیا، تو تمہارا، کیونکہ شوگر ایسا مرض ہے کہ یہ آرگنز کو ڈیمیج کر دیتی ہے، تمہارا کوئی آرگن، تمہارا کوئی جسم کا حصہ اندر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا، یا تمہاری جو ہے وہ صحت اتنی خراب ہوگی کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا تمہاری شوگر اتنی بڑھ جائے گی کہ بے قابو ہو جائے گی۔ اب فقہا نے کہا، جدید فقہا نے بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ شرعی طور پہ معذور کہلائے گا، یہ فدیہ دے دے گا، لیکن اگر انشاءاللہ اللہ کرم کرتا ہے وہ دوبارہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ صحت مل جاتی ہے، تو جو اس نے فدیہ دیا ہوگا، جو اس نے وہ دیا ہوگا، وہ اس کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا، نامہ اعمال میں صدقہ ثواب مرتب ہو جائے گا۔ اب اس پر شریعت یہ لازم کرتی ہے کہ وہ روزہ لوٹائے۔ بعض حضرات تو سگریٹ پینی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھنا، ذرا سی طبیعت خراب ہوگی، پیٹ خراب ہوگا تو حضرت کے لیے بڑی قیامت ہوگی، سارا دن جو ہے وہ دکان میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو گیا تو روزہ نہیں رکھنا، زکام ہو گیا، اوہ ہو زکام ہو گیا بھائی روزہ نہیں رکھنا، فدیہ دے دو۔ او بھائی یہ بات یاد رکھنا، یہ ایسے جب آپ کی صحت پہ بن جائے یا آپ کو کوئی جسم کو ڈیمیج کا ہو، یہ زکام پیٹ خراب یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ یاد رکھیے گا۔ اب سگریٹ کے لیے روزہ چھوڑے، جہاں کھانا پینے کے بغیر جو نہیں رہ پا رہا اس کو حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو آپ حضرت والا سگریٹ کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں یا آپ اپنے گٹکا مبارک کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے رمضان کا ایک بھی روزہ قضا کیا، وہ ساری زندگی بھی اس کی قضا ادا کرتا رہے تو اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنا جو ہے وہ وقت پر اس دن لازم ہوگا۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کوئی واقعتاً اس طرح مریض ہے، وہ اگر اپنے 30 روزوں کا کرے گا تو اس برابر رقم کر کے، رقم دیکھ کے وہ ایک ہی مریض کو، اس کے لیے اس کو 60 غربا نہیں تلاش کرنے ہوں گے، اگر کرے وہ بھی اچھا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ ایک کسی ضرورت مند کو بھی ساری رقم دے سکتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ معیار قرار دیا، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا، اب پھر فقہا اس پر کلام کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہوگا، مالی ہوگا، تو پھر اپنے وہ معیار کے مطابق اور مالی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ زیادہ ادا کرنا چاہے گا، زیادہ ادا کرے گا، زیادہ بڑھ کے ادا کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، فدیہ ہو یا صدقہ فطر ہو، فطرانہ ہو، یہ دونوں مقدار میں برابر ہوں گے۔ اب ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ عام طور پر مثال کے طور پہ 2 کلو جو ہے وہ گندم، یا 4 کلو جو، یا 4 کلو کھجور، یا 4 کلو کشمش کو جو ہے وہ فدیہ یا فطرانے کے طور پہ ادا کرے گا۔ آج 2024 کا یہ جو رمضان ہے، آج کے ریٹس کے مطابق اگر کوئی گندم سے کرنا چاہے گا تو 300 روپیہ، اگر کوئی جو سے کرنا چاہے گا تو 600 روپیہ، اگر یہ 4 کلو، اگر کوئی 4 کلو کھجور کرنا چاہے گا تو 2400 روپیہ، اور اگر کوئی 4 کلو کشمش کرنا چاہے گا
تو 4400 یعنی تقریباً 100 کم 4500. اب یہ وہ ہے. لیکن اب انسان قرآن کی آیت کے مطابق جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا حوالہ دیا, جو جتنا زیادہ بڑھ کے کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے اتنا بہتر ہے. وہ اللہ کی محبت میں اتنا بڑھ کے کرے گا تو یقیناً اللہ کی جناب سے اس کے لیے اجر بھی بڑھ کے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز میں شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.